بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب جو ہے اس کا مضمون چل رہا تھا، اور اس کے اندر جو ہے نا وہ دعا کی بات ہو رہی تھی۔ تو 2-3 نشستیں ہو چکی ہیں، تو آج ہم چاہتے ہیں کہ دعا کے آداب کے اوپر گفتگو کریں کہ دعا کے کیا کیا ہیں آداب ہیں، کیا کیا فضائل ہیں۔ یاد رکھو، یہ دکھوں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے، آفات کا دور ہے، اور ایسا دور ہے کہ اپنا دکھ ہر شخص نے خود کیا کرنا ہے، بھوگنا ہے۔ اپنی مصیبت خود ہر ایک نے اٹھانی ہے۔ اب وہ دور نہیں رہے کہ آدمی کو کوئی دکھ ہوتا تو 100 دوست اس کے ساتھ بیٹھے ہوتے تھے، 100 بندے جو ہے نا وہ کیا ہوتے تھے، اس کو سہارا دینے والے ہوتے تھے، اس کو حوصلہ دینے والے ہوتے تھے۔ اب تو جو ہے نا وہ سگے بھائی کیا کرتے ہیں، آدمی سے حسد کرتے ہیں، کوئی جو ہے نا آدمی کو حوصلہ دے کر تعاون کر کے جو وہ راضی نہیں ہے۔ اب تو بھئی ایک ہی سہارا ہے، کس کا؟ اللہ کا سہارا ہے۔ اب تو جو ہے ایک ہی سبب ہے، کون سا؟ اللہ کی ذات ہی جو ہے وہ کیا ہے، سبب ہے۔ اللہ ہی جو ہے وہ کیا ہے، ہماری بگڑی بنانے والے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس کیا ہے بھئی، اللہ سے اپنی بات بنوانے کا طریقہ، اپنی بات جو ہے وہ کیا ہے، قبول کروانے کا طریقہ دعا ہے۔ تو دعا کے آداب کی جتنی رعایت ہوگی، دعا کے آداب کا جو ہے وہ کیا ہوگا، جتنا لحاظ ہوگا انشاءاللہ جو ہے اتنا ہی کیا ہوگا، ہمارے لیے اپنے مسائل کو حل کرنا، اپنی پریشانیوں کو دور کرنا آسان ہوگا۔ تو دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ آدمی اپنا کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور کمائی جو ہے اس کو حرام سے بچائے۔ یہ پہلا ادب ہے۔ اس حوالے سے پہلے جو ہے نا ہماری گفتگو ہو چکی ہے، اس لیے بس اشارہ کرنا ہوں۔ اور دوسرا ادب دعا کا یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعا کی جائے، یعنی دل میں یہ سمجھنا کہ اللہ کے علاوہ کوئی میرا مقصد پورا نہیں کر سکتا۔ جب یہ بات ذہن میں ہوگی، پھر دھیان بھی کس کی طرف ہوگا؟ اللہ کی طرف ہوگا۔ اور دعا کا تیسرا ادب یہ ہے کہ دعا سے پہلے کوئی نیک کام کر لے، پھر بوقت دعا اس کو ذکر بھی کرنا کہ اللہ میں نے آپ کی رضا کے لیے فلانا عمل کیا ہے، آپ اس کی برکت سے میرا فلانا کام کر دیں۔ بخاری شریف کی روایت جو ہے، حدیث غار جو ہے مشہور ہے، وہ علماء کے ہاں تو عوام نے بھی سنا ہوگا واقعہ کہ وہ 3 آدمی جو ہے وہ سفر میں تھے، ایک غار کے اندر جو ہے وہ رکے، تو پہاڑ سے جو ایک بہت بڑی چٹان آ کر اس غار کے منہ پہ آ کے گری، اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ اب اس میں قید ہو گئے، کسی کو نہیں پتا بھی 3 آدمی کہاں گئے، وہ مر جاتے۔ اب جب کوئی ہیلا نہ پایا انہوں نے، تو انہوں نے آپس میں کہا بھئی اس طرح کرو، جس کسی نے جو کوئی بھی عمل کیا ہے نا اللہ کی رضا کے لیے، اس عمل کا اللہ کو واسطہ دو۔ تو آپ نے وہ ایک مشہور بات تو سب لوگوں نے سنی ہوگی کہ ان میں سے ایک نے کہا تھا، جو بکریاں چراتا تھا تو بکریاں لے کے نکل جاتا، شام کو واپس آتا، پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، اس کے بعد اپنے بیوی بچوں کو۔ ایک مرتبہ وہ لیٹ ہو گیا، ماں باپ سو گئے، تو اس نے اپنے بچوں کو دودھ نہیں دیا، حالانکہ بچے بھوک سے بلکتے رہے۔ اس نے کہا نہیں، پہلا حق ماں باپ کا۔ تو یا اللہ اگر میں نے عمل تیری رضا کے لیے کیا تھا نا، تو میں اس مصیبت سے نجات دے۔ وہ چٹان کیا ہو گئی؟ ہٹ گئی۔ اس طرح باقی 2 نے بھی اپنے اعمال کا واسطہ دیا جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیے تھے، تو چٹان کیا ہو گئی؟ اپنے آپ ہٹ گئی۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، دعا جب کیا ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، آداب کے ساتھ ہو، اور کوئی نیک عمل آدمی کے پلے ہو جو اللہ کی رضا کے لیے اس نے کیا، اس کا واسطہ دینا کہ آپ کے راستے کی چٹانوں کو کیا کر دے گا؟ ہٹا دے گا، آپ کے راستے کی رکاوٹوں کو دور کر دے گا۔ یہاں پر کہ دعا مانگنے سے پہلے کوئی نیک عمل کر لیں، صدقہ دے لیں، ماں باپ کی خدمت کر لیں، 2 رکعت نفل پڑھ لیں، قرآن کی تلاوت کر لیں، ذکر کر لیں، جو اللہ توفیق دے۔ پھر دعا کا چوتھا ادب یہ ہے کہ پاک صاف ہو کر دعا کرنا۔ 5واں ادب کیا ہے؟ وضو بھی کر لینا۔ 6واں ادب یہ ہے کہ قبلہ رخ ہو کے دعا مانگنا۔ 7واں ادب یہ ہے 2 زانوں ہو کر بیٹھنا، یعنی اتحیات کی شکل میں بیٹھنا۔ اور 8واں ادب یہ ہے کہ دعا کے اول آخر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنا۔ اور اسی طرح 9واں ادب یہ ہے کہ دعا کے اول آخر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا۔ کہ مسلمان جو ہے نا ان کا یہ گمان ہے، مسلمانوں کا یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ درود شریف کو رد نہیں کرتے، اسے قبول کرتے ہیں۔ تو جب اول جو ہے درود شریف پڑھا، بعد میں اپنی حاجت ذکر کی، بعد میں پھر جو ہے نا وہ کیا کرا، درود شریف پڑھا،
اور اول آخر میں اللہ کی حمد کی، تو جب اللہ تعالیٰ جو نا جی اول کی چیزوں کو قبول کرے گا اور آخر کی چیزوں کو قبول کرے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ چھانٹی تو نہیں کرے گا بھئی یہ درمیان والی بات جو ہے یہ میرے بندے کی دعا ہے اس کو سائڈ پہ کر دو، نہیں، جب اللہ تعالیٰ جو ہے اول آخری جو ہے نا جی اپنی حمد و ثنا کو قبول کر لے گا، اپنے نبی پر درود کو قبول کر لے گا، آخر کی بھی حمد و ثنا کو قبول کر لے گا، آخر کے درود کو بھی قبول کر لے گا، تو یقیناً جو درمیان کی بات ہماری دعا ہے، ہماری حاجت ہے، اللہ اسے بھی ضرور کیا کر لے گا، قبول کر لے گا۔ 10واں ادب کیا ہے کہ دعا کے لیے دونوں ہاتھ پھیلانا۔ 11واں ادب کیا ہے، دونوں ہاتھوں کو مونڈوں کے برابر اٹھانا۔ 12واں ادب یہ ہے کہ ادب اور تواضع کے ساتھ بیٹھنا۔ 13واں ادب یہ ہے کہ اپنی محتاجی اور عارضی کو ذکر کرے اللہ کے آگے کہ یا اللہ میں محتاج ہوں، لاچار ہوں، یا اللہ کوئی سبب نہیں، کچھ نہیں، یا اللہ میں بہت کمزور ہوں، اپنی جو ہے جی کمزوری کو اللہ کے آگے ذکر کرے۔ اور 14واں ادب کیا ہے کہ دعا کے وقت آسمان کی طرف نظر نہ اٹھانا۔ 15واں ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ اور صفات عالیہ کو ذکر کرنا۔ مثلا بیمار کے لیے دعا کر رہے ہیں تو یا شافی، یا شافی کیا شفا دینے والی ذات، یا رحمان یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، یا کریم یا اللہ تو کرم کرنے والا ہے، یا اللہ تو مہربانی کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان صفات کو کیا کرنا، ذکر کرنا۔ اور اگر جو نا جی وہ کیا ہے رزق کے حوالے سے دعا کرنی ہے تو یا باسط، یا رزاق، یا رافع، ان الفاظ کو جو نا جی اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ کو کیا کرنا، ذکر کرنا۔ اور 16واں ادب کیا ہے کہ الفاظ دعا کے اندر شاعری سے بچے، ٹھیک ہے نا جی، ان چیزوں سے کیا کرے، بچے۔ اور 17واں ادب کیا ہے کہ دعا کے وقت انبیاء علیہم السلام اور دوسرے مقبول اور نیک بندوں کا کیا کر لینا، وسیلہ لے لینا۔ یہ بھی ایک ادب ہے اگر کوئی کرنا چاہے، یعنی یہ کہنا کہ اللہ فلاں بزرگ کے طفیل میری دعا کو قبول فرما۔ ہاں اتنا ہے، کسی جب بزرگ کا وسیلہ دیتے ہیں، نیک ہستی کا وسیلہ دیتے ہیں، یہ جائز ہے، لیکن خدا پر کوئی زور نہیں ہوتا۔ اللہ کی چاہت ہے بھئی، اللہ چاہے قبول کر لے، اللہ چاہے نہ قبول کرے۔ اور پھر جو ہے نا جی دعا کا 18واں ادب یہ ہے کہ دعا کے اندر آواز کو پست کرنا۔ جب کسی سے کوئی چیز مانگی جاتی ہے تو عارضی سے مانگی جاتی ہے نا، تواضع سے مانگی جاتی ہے۔ اور دعا کا جو ہے نا جی 20واں ادب کیا ہے کہ ان دعاؤں کو ذکر کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز ہم کیا کریں گے، کل کو پڑھیں گے۔ آگے جو ہے نا جی یہ چیزیں بھی ہیں کہ بھئی کون کون سے اوقات میں دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یا کن حالات میں دعا کیا ہوتی ہے، زیادہ قبول ہوتی ہے، کن جگہوں پہ دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، یہ بھی انشاءاللہ العزیز ہم آنے والے دنوں میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو جو ہے ایک تو اپنے سے مانگنے والا بنائے، اپنے سے مانگنے والا بنائے، جس کو اللہ سے مانگنا آ گیا، جس کو اللہ کے دروازے پہ بیٹھنا آ گیا، جس کو اللہ سے بھیک مانگنی آ گئی، اس کو پھر بادشاہوں کے دروازے کی ضرورت نہیں ہے، اسے پھر دنیاوی کرسیوں کی صدارتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کے پڑھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔